اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف، بخاری میں یہ واقعہ منقول ہے کہ قبیلہ بنی مخزومیہ کی ایک عورت سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا اور گواہی کی بنا پر، شہادت کی بنا پر اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے تحت اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جو قبیلہ کے سربراہ لوگ تھے اس صورتحال سے بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ انہیں خدشہ ہو گیا کہ قبیلہ کی لڑکی کا ہاتھ اگر کٹ گیا تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، اس کے عوض ہمیں چاہے جتنا جرمانہ ادا کرنا پڑے ہم اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیں گے، لیکن یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے۔ اس سلسلے میں امہات المومنین سے سفارش کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لب کشائی سے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں کا معاملہ، ان لوگوں کی ترکیب یہاں ناکام آئی تو انہوں نے حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر آمادہ کیا کہ جاؤ۔ حضرت اسامہ کو بلایا، ان سربراہ لوگوں نے، ان قبیلہ کے جو اگوا تھے ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، ہو سکتا ہے آپ کی بات کو مان جائیں، جاؤ کہہ دو کہ قبیلہ کے لوگ بے چین ہیں، آپ نے جو اسلامی قانون کے تحت ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے وہ کہہ رہے اسے سزا میں ترمیم کر کے اس میں بھاری سے بھاری جرمانہ عائد کر دیں، جسے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جاتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول قبیلے بنی مخزوم کے لوگ بے چین ہیں، ان کی راتوں کی نیند حرام ہے، آپ نے جو اسلامی قانون کے تحت اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسے سزا میں ترمیم کر کے اس پر بھاری سے بھاری جرمانہ عائد کر دیں جسے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو سن کر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرتے جلال سے تمتما اٹھا، فرمایا یا اسامہ تشبع من حد من حدود اللہ والذی نفس محمد بیدی لو سرق فاطمہ بنت محمد لقطعت یدا۔ اسامہ تیری جرات کے اللہ کے حدود میں سفارش کرتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے۔ اگر فاطمہ بنت محمد سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہوتی اور وہ ثابت ہو جاتی تو میں اپنی بیٹی کو نہ سمجھتا کہ میری لخت جگر ہے، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا، دنیا کی کوئی طاقت میری بیٹی کو اللہ کے قانون سے نہ بچا سکتی۔ اے مسلمانوں دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میری بیٹی ہوتی، میری لخت جگر فاطمہ ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میری بیٹی ہے، اگر اس نے غلطی کی ہوتی، چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے اللہ کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مار کے بدر کے قیدیوں میں پکڑ کر لائے گئے اور وہ بیڑیوں میں جکڑ کر باندھ دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیڑیوں میں جکڑ دیے گئے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات ہے، اب تو میں کراہنے کی آواز کو نہیں سن رہا ہوں۔ وہ صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے ان کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ہمارے چچا کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے تو جاؤ یہ رحم و عدل سب قیدیوں کے ساتھ کر کے آؤ۔ مسلمانوں، اگر آج اس حکومت کا معاملہ ہوتا، آج بڑے بڑے لوگوں کا معاملہ ہوتا، جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو لوگ حکومت والے ہیں، جو محکمہ ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، اس طرح وہ نہیں کرتے، بلکہ دیکھیے اللہ کے رسول کے سگے چچا ہیں، اپنے چچا کی رہائی کے بعد انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اگر ہمارے چچا نے رہائی پالی ہے تو جو سب قیدی ہیں وہ رہائی نہ پائیں، اسی میں پریشان ہو، اسی میں انہیں اذیت ملے، تکلیف ملے، یہ گوارا نہ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کہا
جاؤ سب قیدیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کر کے آؤ۔ مسلمانوں، یہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور ان کے آموز سبق سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، کیسے کیسے تدبیروں کا سامنا ہوا، کیسے کیسے انہوں نے عدل و انصاف کیا۔ اسلامی قانون کے تحت ہمیں انصاف کرنا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان صحابہ کرام کی طرح انصاف کرنا چاہیے جنہوں نے حکم خدا بندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا، لیکن انہوں نے اسلام کے خلاف کبھی اس عدل و انصاف نہیں کیا۔ جب بھی وہ کرتے تھے اسلامی قانون کے تحت کرتے تھے۔